بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10 کلاس۔ آج ہم کا چوتھا شے کریں گے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے، سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ آپ کو پتہ ہی نا، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا 6 دن میں بنائی اور اس کو مختلف مخلوقات سے سجا دیا۔ اب جب دنیا بنائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بھی رکھے ہیں، یعنی سردی ہوتی ہے، اس کے بعد گرمی آتی ہے، گرمی کے بعد بہار، بہار کے بعد خزاں، یعنی یہ چاروں موسم آتے جاتے رہتے ہیں۔ کہیں خشکی ہوتی ہے، کہیں سمندر ہے، یعنی کہیں زمین ہے، کہیں پر جو ہے سمندر ہے، کہیں دنیا کے کسی حصے میں اجالا ہوتا ہے تو کسی حصے میں تاریکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صلاحیت جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ جب ہم اپنی آنکھ اٹھا کر چاروں طرف دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، ہر شے پہ اسی کی جلوے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہی۔ یہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اسی نے جو ہے اس دنیا کو اپنی مختلف نعمتوں سے، مختلف مخلوقات سے سجایا ہے۔ 5واں شعر ہے، وہی ہے کائنات اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا دی تو ظاہر سی بات ہے وہی اس کا نات کا مالک ہے، وہی اس کا داتا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اور اس میں جتنی بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، چھوٹی یعنی انسان سے لے کر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے چیونٹی، وہ بھی اس کا یعنی چیونٹی کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی اس کا بنانے والا ہے۔ وہی یعنی تمام مخلوقات اگر ہم دیکھیں تو بے تحاشا مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں، وہی ان سب کا خالق ہے۔ نباتات یعنی پودے، جب دنیا بنائی تو اس کو مختلف نعمتوں سے سجایا، یعنی پودے اس میں سجائے گئے، پہاڑ اس میں بنائے گئے، جمادات بے جان چیزیں، یعنی اس میں اگر جاندار ہیں تو بے جان چیزیں بھی اس میں ہیں، مثلاً پہاڑ وغیرہ، اور حیوانات یعنی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہر چیز سے سجا دیا، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار چیزیں ہیں، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ 6واں شعر ہے، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا ہمارے باپ دادوں کا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس کو پیدا کیا تو وہی ہمارا خالق ہے۔ اب ہم دل میں کیا سوچتے ہیں، ہماری کیا خواہشات ہیں، ہم کس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کس کے لیے برا سوچتے ہیں، کسی کے لیے ہم کیا خیالات رکھتے ہیں، بے شک ہم منہ سے ادا نہ کریں، لیکن اگر ہمارے دل میں اچھائی بھی ہے یا کسی کے لیے برائی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، اچھا یا برا، جو بھی ہمارے ارادے ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ وہی مالک ہمارا ہمارے باپ دادوں کا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، ہمارے نیک ارادوں کا، ہمارے برے ارادوں کا، سب کا، اور یہاں تک کہ ہمارے باپ دادا، آباء و اجداد، ان سب کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہی ہم سب کا خالق ہے۔ آخری شعر ہے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، بشر معنی انسان، فطرت اسلام، اسلام کی فطرت، شیدا معنی قربان کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور سب کو نبی پاک کی محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا، اور جس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے
وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہے۔ مذہب اسلام ہی اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی، اور پھر اپنی تمام مخلوقات کو نبی پاک کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا۔ ٹھیک ہے 10 کلاس، امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ آسان نظم ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو آپ کو نہ سمجھ آئی ہو۔ اب آپ نے اس کی تشریح اسی طریقے سے کرنی ہے کہ پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے، اس کے بعد حوالہ شعر کرنا ہے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، ماخوذ، پھر مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم کے بعد جو ہے وہ آپ نے تشریح کرنی ہے۔ مفہوم آپ نے مختصر کر کے لکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک پیج کا آپ مفہوم لکھ دیں اور اس کے بعد تشریح جو ہے وہ آپ مختصر کریں۔ مفہوم آپ نے بہت زیادہ ہو تو 2 لائنوں کا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر پھر ہم اس کے سوالات کریں گے، جو کہ بہت آسان ہیں، اور یہ کام آپ نے ریٹن ورک میں اور لوز شیٹ پر ہی کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔